الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صدر ذی وقار مسند تدریس کی زینت اور میرے عظیم المرتبت اساتذہ کرام اور عزیز الرفقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن ہماری زندگیوں میں وہ مقام رکھتا ہے جسے الفاظ کی قوت پہنانا ممکن نہیں، جس کی تمنا میں سالوں سال کی محنت اور راتوں کا جاگنا شامل ہے۔ آج کا یہ لمحہ جہاں ایک طالب علم کے لیے مسرت کی انتہا ہے، وہیں اعتراف عجز کا مقام بھی ہے۔ آج جب ہم امام بخاری علیہ الرحمہ کی الجامع الصحیح کی آخری حدیث پڑھ کر علم حدیث کے عظیم نصاب کو سمیٹ رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کی برسوں کی ریاضت، شب بیداریوں اور بے لوث محنتوں کا ثمرہ ہے۔ تو میرا دل جذبات سے لبریز ہے اور نگاہیں اپنے محسن مربی اور محترم اساتذہ کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ کتابیں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، کتابیں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، جو آپ نے سکھایا وہ زندگی کا نصاب ٹھہرا۔ آج میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے شیخ الحدیث مرزا ابن العالیہ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ حضرت آپ نے ہمیں صرف الفاظ نہیں پڑھائے بلکہ ہمیں قال اللہ و قال الرسول کی خوشبو سے روشناس کرایا۔ حضرت آپ کی شفقت نے ہمیں تھکنے نہیں دیا، آپ کی علمی نکات نے ہمارے سینوں کو منور کیا۔ آپ نے ہمیں بخاری پڑھائی نہیں بلکہ امام بخاری کے عشق میں جینا سکھایا۔ بخاری شریف کا ہر باب اور حدیث پڑھانے میں وہ واضح انداز، ائمہ کے اقتداء کو سلجھانے کا وہ منفرد ڈھنگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کا واضح تذکرہ ہمارے دلوں پر نقش ہے۔ آپ نے ہمیں صرف الفاظ نہیں پڑھائے بلکہ ان الفاظ میں چھپی روح سے روشناس کرایا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ علم محض معلومات کا نام نہیں بلکہ علم وہ ہے جو انسان کے عمل اور کردار سے جھلکے۔ جب ہم اس گلستان جامعہ میں آئے تھے تو بے تراشا پتھر کے مانند تھے۔ آپ نے ہمیں شیشہ علم سے ہمیں تراشا اور آپ نے ہمیں اپنی شفقت کی شبنم اور علم کے نور سے ہماری فکری آبیاری کی۔ محترم اساتذہ، اللہ نے قرآن میں وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ فرما کر معلم کا جو مقام متعین کیا ہے، ہم نے اس کی عملی تصویر آپ کے کردار میں دیکھی۔ آپ نے ہمارے لیے وہی کردار ادا کیا جو ایک جوہر تراش ایک بے قیمت پتھر کے لیے کرتا ہے۔ آپ نے ہمیں صرف الفاظ کے ابجد نہیں سکھائے بلکہ ہمیں رجال سازی کے سانچے میں ڈالا۔ سیاہ سکتہ کا ہر باب اور ہر حدیث آپ کی تشریحات کے نور سے ہمارے قلوب میں بے وسط ہو گئی۔ آپ نے ہمیں بصیرت عطا کی جس سے ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ محترم اساتذہ، آپ صرف ایک معلم نہیں بلکہ وہ شجرہ سایہ دار ہیں جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم نے قال اللہ قال الرسول کی خوشبو کو اپنے مشام میں جان میں بسایا۔ جب ہم پہلے مدرسے کی راہی داریوں میں آئے تھے تو ہم محض ایک پورا کاغذ تھے، لیکن آپ نے اپنی شفقت، صبر اور کمال فن سے ہمارے سینے کو نور حدیث سے منور کر دیا۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کی انتق محنت کا ادا کر سکے۔ ہم آپ کے ان احسانات کا بدلہ چکانے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد حماد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، یہ ان کے احترام کا اپنا تقاضا تھا۔ محترم اساتذہ، ایک استاد صرف معمار قوم ہی نہیں بلکہ روح کے تراشنے والا بھی ہوتا ہے۔ ان کی دی ہوئی تربیت وہ سرمایہ ہے جو زندگی کے ہر امتحان میں کام آتا ہے۔ محترم اساتذہ، وہ علم نہیں جو آپ کی ڈیوٹی کی خاک سے نہ ملا ہو، وہ فیض نہیں جو آپ کی نگاہ کرم کا مرہون منت نہ ہو۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ دوران تعلیم ہماری کوتاہی نے آپ کے نازک قلب پر بار ڈالا ہوگا، ہماری بے توجہی نادانی نے کبھی آپ کو رنجیدہ کیا ہوگا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کبھی ضدی شاگرد رہے ہیں، ہماری نالائکیوں نے آپ کے ماتھے پہ بل ڈالے، لیکن آپ کا علم اور آپ کا صبر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط رہا ہے۔ آپ نے ہماری نالائکیوں کو اپنی مسکراہٹ سے دینا اور ہماری اصلاح کی۔ محترم اساتذہ، ان انگنت احسانوں کی فہرست
وہ اتنی طویل ہے کہ اگر سمندر کی روشنائی اور درخت کو قلم بنا لیا جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میری بساط تو اتنی ہے کہ احسانات کا اعتراف کروں، کیونکہ احسانات کو لفظوں کے کوزے میں بند کرنا ناممکن ہے۔ مقبول شاعر کہ کچھ اس طرح سے عطا کی گئی ہمیں نعمتیں، کچھ اس طرح سے عطا کی گئی ہمیں نعمتیں کہ ہم کو اپنی طرف سے شرمسار ہیں۔ آج اس اساتذہ محترم، آج اس بزم خیر میں ہم آپ سے دعا کے طالب ہیں۔ دعا کیجیے کہ ہم ان علوم کی لاج بچ سکیں جو آپ نے ہمیں سونپے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے آپ کی دی ہوئی فکری اساس کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنائیں گے۔ آپ کے انشاءاللہ اخلاق اور کردار کو اپنے لیے نمونۂ عمل رکھیں گے۔ آپ کے انشاءاللہ ادارے اور آپ کی نسبت کو ہمیشہ اپنا سمجھے ممتاز سمجھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے مقصدوں کو وہ مقام بلند عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے سچے علماء کے لیے کیا ہے۔ ان کے علم، عمر اور عمل میں بے پناہ برکت نازل فرما۔ آمین ان صدور کے اختتام پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے الفاظ شاید ختم ہو جائے مگر وہ کیفیت جو روح کے کاغذ نے، جو روح کے قلم کے کاغذ پر بکھیری ہے وہ فضاؤں میں ہمہ وقت موجود رہے گی۔ یہ محض ان لفظوں کا اختتام نہیں بلکہ میری باطن کی ان خاموشیوں کا اظہار ہے جو اب لفظوں کی محتاج نہیں رہی۔ میں نے اپنی روح کی سچ کو ان لفظوں کو سپرد کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ سچائی کی بازی گشت ہمارے دلوں کے غریبی پر دستک دیتی رہے گی۔ اب میں اس زبان کو، اپنی زبان کو ان دعا کے ساتھ روکتا ہوں کہ بکھرے ہوئے الفاظ میری پیاسی روح کے لیے تسکین کا باعث بنے اور ابدیت کے سفر میں میری پہچان بن سکے۔ میں اس شعر کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی مل سکیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں مل سکیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ جدا ہو رہے ہیں آج ہم اپنے محسنوں سے، جدا ہو رہے ہیں آج ہم اپنے محسنوں سے، دعا کے سائے میں نمازوں کے ساتھ۔